السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ خاتون ڈرگ انسپکٹر کا سکھر میں ادویہ کے خلاف قانون کاروبار پر دھماکہ خیز کارروائی اور کامیاب چھاپا۔ محکمہ سے سندھ کے دوسرے بڑے سول اسپتال حیدرآباد میں ڈینگی سے متاثرہ مریض کی موت کا واقعہ کرپشن کے سنگین الزام میں ملوث انتظامی سربراہ قانون کا سامنا کرنے کے بجائے لاقانونیت کے راستے پر چل نکلے۔ ہیلتھ کیئر کمیشن قیام کے مقاصد کو پورا کرنے میں ناکام، سیکریٹریٹ صحت کے 5 نکاتی مراسلے کی رپورٹ کہا ہے۔ جن ناظرین نے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ، لیکن پروگرام اچھا لگنے پر لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمایا کریں۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کے ماتحت صوبائی ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی خاتون ڈرگ انسپکٹر شفق شفیق چاچڑ حساس اداروں کے تعاون سے گزشتہ روز NICVD اسپتال سکھر کے قریب بنگلور گوداموں پر ایک دھماکہ خیز کارروائی کرتے ہوئے لاکھوں روپے کی مسروقہ سرکاری ادویہ کامیاب چھاپے کے ذریعے برآمد کر لی گئیں۔ متعدد مشتبہ افراد موقع سے گرفتار۔ مذکورہ کامیاب چھاپے کے بعد محکمہ صحت کی دوا چور مافیا میں کھلبلی مچ گئی۔ واضح رہے کہ ادویہ چھاپوں کے حساس آپریشن کے لیے ڈرگ انسپکٹرز کو محکمے کی جانب سے کوئی مستقل سیکیورٹی کی سہولیات حاصل نہیں ہیں، جیسا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، حتیٰ کہ الیکٹرک جیسے نجی ادارے کو بھی پولیس کی مستقل سہولیات حاصل ہیں۔ لہذا خاتون ڈرگ انسپکٹر نے سرکاری دوا چور مافیا کے خلاف کامیاب چھاپے کے لیے حساس اداروں سے مدد حاصل کی، اور یہاں یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ سرکاری چوری شدہ ادویہ کی برآمدگی کرانے والے فرشناس ڈرگ انسپکٹرز کو حکومت اور محکمہ صحت کا کوئی بھی قانونی اور اخلاقی تعاون حاصل نہیں رہتا ہے، جس کا مستند ثبوت ضلع ساؤتھ کراچی میں گرین پیک کی تقریباً 15 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی مسروقہ دوا متعلقہ ڈرگ انسپکٹر ساجد میمن نے میڈیا کے تعاون سے برآمد کی، لیکن اگست 2025 میں برآمد کی گئی مسروقہ دوا کس ضلع کی یا ہسپتال کی جانب سے خریدی گئی، اس معمولی سی معلومات کی فراہمی کو خلاف قانون ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر ثاقب شیخ نے معمہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر اس حوالے سے ڈاکٹر ثاقب شیخ کے حکم پر بنائی جانے والی 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کے نوٹیفیکیشن کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ عکس ملاحظہ فرمایا۔ ڈاکٹر ثاقب شیخ نے 1 ستمبر 2025 کو تحقیقاتی کمیٹی بناتے ہوئے 3 روز میں تحقیقاتی رپورٹ طلب کی تھی۔ آج 60 روز گزرنے کے باوجود یہ تحقیقاتی رپورٹ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کی غفلت مجرمانہ اور نااہل ترین سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ عدالت عالیہ کی جانب سے نااہلی کا تمغہ ملنے کے بعد جو 5 نکاتی مراسلہ انہوں نے جاری کیا تھا، اس کے 5ویں نکتے میں سرکاری ادویہ کے غلط استعمال اور بازار میں فروخت یعنی چوری شدہ ادویہ کے بارے میں جو حکم جاری کیا ہے، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز جنہوں نے پہلے ہی اپنی تحقیقاتی کمیٹی سے بھی سیکریٹریٹ صحت کو آگاہ رکھا تھا،
انہوں نے تو خود ساؤتھ کراچی سے برآمد ہونے والی مسروقہ دوا کی تحقیقاتی رپورٹ 60 روز گزرنے کے باوجود خود طلب نہیں کی، تو سیکریٹری صحت کو کیا خاک انہوں نے اس حوالے سے کوئی رپورٹ دی ہوگی۔ یہ بات کوئی راز نہیں ہے کہ ڈاکٹر ثاقب شیخ کی حالیہ تقرری پہلے عارضی تھی، کیونکہ انہیں سابق ڈائریکٹر ہیلتھ کراچی ڈاکٹر عبدالحمید جمانی کی اربوں روپے کی کرپشن کے معاملات کو تحفظ دینے کے لیے ان کی تقرری عمل میں لائی گئی تھی، اور ساؤتھ کراچی کی مسروقہ دوا کے حوالے سے تو دال کالی نہیں پوری دیگی کالی نظر آ رہی ہے۔ تو محکمہ صحت کی وزارت صحت نے اس قومی لوٹ مار اور کرپشن پر اب تک کیا قانونی کارروائی کی؟ اسمبلی اور عوام کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے، اور کراچی کے غریب مریضوں کو کسی ایسے ہیلتھ ڈائریکٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو دوا چوروں کو پکڑنے کے بجائے ادویہ چوروں کی کھلی سرپرستی کر رہا ہو، جس کا مستند ثبوت 3 روز میں ہونے والی تحقیقات تاحال 60 روز میں بھی مکمل نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری جانب سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن، جس کے سی ای او احسن قوی 11 لاکھ روپے ماہانہ کی شاہانہ تنخواہ لینے کے باوجود بمشکل صرف 200 ہسپتالوں کو اب تک رجسٹرڈ کر سکے ہیں، اور ہزاروں درخواستیں سالوں سے تاحال زیر التوا ہونے کے علاوہ رجسٹریشن کی آن لائن نمائشی تقریب منعقد کرنے کے باوجود اسے کئی ماہ کے باوجود آن لائن رجسٹریشن کا عمل ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے شروع نہیں کیا جا سکا ہے، جبکہ ان کا عملہ آئی واش کے لیے مختلف ہیل و بہانوں سے شام کو ہسپتال سیل کرنے اور سورج نکلنے کے بعد ڈی سیل کرنے کا کھیل تو آئے روز کھیلتا رہتا ہے، لیکن سول اسپتال حیدرآباد میں پیش آنے والے واقعے میں ہیلتھ کیئر کمیشن کی تاحال پراسرار خاموشی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جبکہ دوسری جانب ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر علی اکبر ڈائری، جن پر سنگین کرپشن کے الزامات کوئی سربستہ راز نہیں ہیں، وہ گزیٹڈ سول سرکاری افسر کی حیثیت سے اپنے خلاف درج مقدمے کا قانون کے راستے کا انتخاب کرنے کے بجائے الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ علاج کرنے والے ڈاکٹروں کی غلطی کوتاہی کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو اگر اسپتال کے ماتحت ڈاکٹروں کے ایکٹ کے ڈاکٹر علی اکبر ڈائری ذمہ دار نہیں ہیں، تو کیا سیکریٹری صحت یا وزیر صحت اس کے ذمہ دار ہیں؟ پھر اس پر انہوں نے اسپتال میں آنے والے مریضوں بلکہ خواتین تک کو ہراساں کرنے کے سلسلے کے ساتھ وہ جو غنڈہ گردی اور دہشت گردی کے نعرے لگوا رہے ہیں، لیکن کر وہ خود یہ سب کچھ رہے ہیں۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر ہسپتال میں آنے والی ایک خاتون کے ساتھ اپنے پرائیویٹ گارڈوں کے ذریعے انہوں نے جو غنڈہ گردی کی ہے، ایاب ٹی وی چینل کے شکریہ کے ساتھ آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے موبائل میں سے لے لیا، آپ موبائل میں مسئلہ یہ ہے، I am telling you میں بھی پڑھی لکھی ہوں، جاہل نہیں ہوں، I am educated person، ڈاکٹرز موجود ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ میری سنیں گے اب، ہاں تو آپ میری سنیں، نہیں میں اندر نہیں بیٹھوں گی، میں پبلک کی بات کروں گی۔ ہماری نظر میں اس کی لاوت نظر میں ہماری خدا کے لاوت مسئلہ صرف اتنا ہے، اوپر 7-8 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے، ایک کو بولا ہے کہ آپ چیک کر رہے ہوں گے تو جاؤ گے میڈم کے پاس، جب وہ چیک کریں گے، میڈم کو گارڈ نے گیٹ کھولا ہے کہ میڈم چیک کریں، بولی بند کرو دروازہ، نکالو ان کو، کسی کو بولا ہے ڈاکٹر کو چیک کرو، میں نہیں چیک کروں گی، ہم کیوں چیک کریں، ہم چیک کریں، آگے ڈاکٹر کو بلاؤ چیک کریں۔ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، سرکاری ہسپتال غنڈہ گردی کی آماج گاہ بنے ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کی رٹ کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں۔ وزارت صحت کے ذرائع کے مطابق نئے سیکریٹری صحت کو لانے کے لیے وزارت صحت بحرانی کیفیت میں مبتلا بتائی جاتی ہے۔ یہ سب کرپشن اور کمیشن کا وہ شاخسانہ ہے کہ سرکاری ہسپتال
عقوبت خانوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ سول اسپتال کراچی کے بعد سول اسپتال حیدرآباد میں یہ صورتحال حکومت سندھ کی گورننس کے حوالے سے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کرپشن مرد آباد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔